مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ناظرین اکرام، میرے پیارے بھائیوں اور سبھی دیش واسیوں، آپ سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے 15 اگست کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ سے امید ہے کہ آپ اسے ضرور سنیں. جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. ناظرین، جنگ آزادی کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا. ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں. آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا اور ہندوستان کی آزادی کو خدا کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کو اس کا حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے. اب ہر ہندوستانی کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو چکی تھی. اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے. اب کالے گورے کا بھید ختم ہو چکا تھا. اب ذات پات کی باتیں کم ہو رہی تھیں، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی. کئی دہائیوں تک اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس ملک کے ناؤ نے آزادی کے ساحل پر قدم رکھا تھا. اسی آزادی کی صدا بلند کرنے کے عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا. اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے لالوں کی جدائی برداشت کی تھی. اس آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگنوں نے اپنے سہاگ کو اجڑتا ہوا دیکھا تھا. اسی آزادی کے خاطر ہزاروں جوان اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل پڑے تھے اور اپنی جان آزادی ہند کے لیے وقف کر دی تھی. اسی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا تھا. انگریز کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا اور انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی مہم شروع کی. تو ہمارے علماء جان ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے میدان کارزار میں آئے اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا. اس وقت ہندوستان کے تمام مذاہب والے انگریزوں کے خلاف متفق ہو گئے تھے. ہندو، سکھ اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تن من دھن کی بازی لگا دی تھی. اس ملک کی آزادی میں جہاں ہندو بھائیوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئی، بے شمار سکھوں کو تختے دار پر لٹکایا گیا، وہیں سب سے زیادہ علماء اسلام نے اپنے گردنیں کٹا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا. ہاں، علماء اسلام کی قربانیاں اگر اس ملک کے کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے نہیں نکل پاتا. خود انگریزوں نے ہمارے علماء کی شہادت کو نوٹ کیا ہے. انگریز تاریخ نویس، انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کی لکھی ہوئی داستان پڑھیے، معلوم ہوگا کہ ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں. مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح محمد علی، ٹیپو سلطان، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نواب سراج الدولہ اور سید احمد شہید، علامہ ابو المحاسن، وہ مجاہدین آزادی ہیں کہ دنیا چاہ کر بھی تاریخ ہند سے ان کے نام کو نہیں مٹا سکتی. ان کے علاوہ بے شمار علماء نے آزادی ہند کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی. تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے والے انسانوں کو چین کی سانس لینا اور راحت کی زندگی بسر کرنا میسر ہوا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں ہندو مسلم ساتھ رہے. جلیانوالہ باغ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے، انہیں ایام میں سن 1919 عیسوی میں تحریک خلافت وجود میں آئی جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھی.
اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی نے علی برادران، محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی جوہر اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے حالیہ سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کی صفحات میں محفوظ ہے، جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ الغرض ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر شریک رہے ہیں، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ ناظرین اکرام، لیکن آج ہم لوگ اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے۔ آج ہم آزادی اور جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ آپسی اتحاد کو ختم کر کے انسانیت کی بلند عمارت پر ذات پات کا بلڈوزر چلا کر، کالے گورے میں تفریق کر کے، مذہب کے نام پر جھگڑے کر کے، سیاست کے نام پر گنڈا گردی کر کے، ایک عام آدمی کا جینا دشوار کر کے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سب باتوں سے جہاں ہم مجاہدین آزادی کی محنتوں پر آج پانی پھیر رہے ہیں، وہیں آنے والے وقت میں ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس چمن کو ہمارے بڑوں نے مل جل کر اپنے خون سے سینچا تھا تاکہ ہمیں بہاروں کے خوشگوار موسم میں جینے کا موقع مل سکے، آج ہم خود ہی اس چمن کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ کہ جمہوریت کے نفاذ کی یہی وجہ تھی؟ آخر کس لیے ہم نے انگریزوں کے ناپاک چنگل سے اس ملک کو چھڑایا تھا؟ ذرا عقل کے چراغ کو روشن کیجیے اور سوچئے کہ ہم اپنی آزادی اور جمہوریت کے بقا چاہتے ہیں یا برابری؟ اگر بقا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کریں ملک کے تئیں وہ کیا اقدام کر رہا ہے۔ آج تمام سیاسی پارٹیوں اور مفاد پرست سیاستدانوں نے آزاد ہندوستان کی تصویر کو نما بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہر سیاسی لیڈر اپنی اور اپنی پارٹی کا فائدہ چاہتا ہے۔ ملک اور عوام کے لیے کوئی کچھ سوچنے کو تیار نہیں، بلکہ ملک میں اکثر و بیشتر تباہ کاریاں اس سیاسی کے پروپیگنڈوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کی کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں جو ملکی سطح پر مضبوط ہونے کے باوجود ملک کی ترقی چاہتی ہو۔ جب تک یہ سیاسی پارٹیاں تعصب، خود نمائی، ناانصافی، حق تلفی، کرپشن اور عدم رواداری کی راہ چھوڑ کر یکجہتی، انصاف پسندی، سچائی اور انسان دوستی کے راستے پر نہیں آئیں گی، تب تک ملک کی فضا ناگوار رہے گی اور یہاں کا ہر باشندہ پریشان رہے گا۔ یقینی طور پر ہم کو جد و جہد آزادی کا جشن پورے